کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک جائز حاجت ہوتی ہے، کوئی مشکل کام سامنے ہوتا ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے، قرض کا بوجھ ہوتا ہے، یا دل میں کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے جس کے لیے وہ کسی انسان کے دروازے پر نہیں بلکہ اپنے رب کے دروازے پر جانا چاہتا ہے۔ ایسے وقت میں یاد رکھیں کہ اصل طاقت کسی وظیفے کی گنتی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، دعا، اخلاص اور اس یقین میں ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کیا جاتا ہے اور 101 مرتبہ پڑھنے کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس عمل کو کسی جادوئی نسخے یا ایک دن میں ہر کام لازماً بن جانے کی ضمانت سمجھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت مانگنے کا ایک ذریعہ سمجھیں، کیونکہ حاجت پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، مشکل دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، رزق عطا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور بندے کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو انسان زبان سے بیان نہیں کر پاتا۔ سب سے پہلے اپنی نیت درست کریں۔ آپ کی حاجت جائز ہونی چاہیے، کسی دوسرے کا حق مارنے، کسی کو نقصان پہنچانے یا حرام مقصد کے لیے دعا نہیں ہونی چاہیے۔ وضو کر لیں تو بہتر ہے، قبلہ رخ بیٹھیں، چند لمحوں کے لیے دنیا کی پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دیں اور دل میں یقین پیدا کریں کہ میں اپنے رب سے مانگنے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کریں۔ انگلیوں پر ذکر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ احادیث میں انگلیوں پر تسبیح گنتی کی ترغیب ملتی ہے، اس لیے انگلیوں سے ذکر کرنا محض گنتی کا طریقہ نہیں بلکہ سنت کی یاد بھی ہے۔ جب آپ ذکر کریں تو صرف زبان کو حرکت نہ دیں بلکہ دل کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ 101 مرتبہ مکمل کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنی جائز حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اپنی حاجت کو چھپانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اسے جانتا ہے، لیکن بندے کا دعا مانگنا اس کی عاجزی اور اپنے رب کے سامنے محتاجی کا اظہار ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یوں دعا کریں، یا اللہ مجھے حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرما، میرے لیے حلال روزگار کے راستے کھول دے اور میرے قرض ادا فرما، میرے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا فرما اور مجھے حرام سے بچا کر اپنے حلال فضل سے بے نیاز فرما۔ اگر آپ کسی مشکل کام کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کہیں، یا اللہ اگر یہ کام میرے حق میں خیر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اس میں برکت عطا فرما اور اس کے راستے کھول دے، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو مجھے اس سے بچا لے اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما۔